علامہ سلیم حیدر نقوی صاحب آپ ملتان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئے بلندار کر کے نعرہ حیدری، اہل بیت پر بلند تر صلوات۔ پیر و مرشد بابا سید کیشر ابو بادشاہ دے بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے ہے علامہ سید سلیم حیدر نقوی صاحب، اور ان کے بعد ذاکر جناب محبوب رضا آپ سدیلیہ والی، اور ان کے بعد علامہ ناصر عباس اور 742 اور حرف آخر ہے۔ ان کے بعد فوری بات ذاکر حبدار قریشی صاحب آپ خانے وال وہ شہزادہ علی اصغر کا تابوت برآمد کرائیں گے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. صلوات بآواز بلند. دعا ہے خدا بند عالم مخدوم کونین کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک، اس صفحہ ادا پر تشریف لانے والے آپ حضرات کی شرکت، ذاکرین کی پڑھائی، مجھ حقیر کے چند الفاظ سمیت مخدوم کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک، اس صفحہ ادا کے منتظم بھائی مظہر حسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے، بھائیوں سمیت جوڑ سلامت فرمائے۔ عصر حاضر کی واجب نہیں بلکہ اوجب دعا مانگنے لگا ہوں، اور جو حضرات مجھے سنتے ہیں میں اپنی ہر مجلس میں واجب سمجھ کے یہ دعا مانگتا ہوں، اور اسی دعا پہ ہی آپ کی توجہات اگر ہو گئیں تو انشاءاللہ میں شان علی قرآن سے سناؤں گا۔ دعا مانگنے لگا ہوں، خالق کائنات، عصر حاضر کے وجہ اللہ، عصر حاضر کے عین اللہ، عصر حاضر کے نفس اللہ، لسان اللہ، قلب اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ، کائنات کا وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقایا 12ویں حجت پردہ غیب میں رہنے والا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں اللہ بھی اس 12ویں کے آمد کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ امام کے خود خانہ کعبہ کو جس کی آمد کی انتظار ہے، بیت المقدس جس کی آمد کے انتظار میں ہے، بھائی میری طرف دیکھنا، وہ امام کے کربلا معلیٰ کو جس کی آمد کی انتظار ہے، وہ امام کے جس کے لیے نجف اشرف کو بھی جس کی آمد کی انتظار ہے، وہ امام کے خود امامہ مصطفیٰ
کو جس کی آمد کی انتظار ہے، خود آبائے محمد کو جس کی آمد کی انتظار ہے، جو بندہ بیدار ہے اگلا فکرہ اس کے لیے ہے کہ وہ نالین مصطفیٰ کہ جس کے تلووں کو عرش بوسے دیتا رہا، وہ نالین بھی جس کی تلیوں کو چومنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد از جلد ظہور فرمائے، جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ آذان دلا کے عیسیٰ ابن مریم کو چوتھے آسمان سے بلا کے اپنے پیچھے نماز پڑھا کے کائنات کے ہر منکر کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے مالک انہیں کسی کا محتاج نہ کریں، آپ سدا سلامت و آباد و شاد رہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، سورہ نجم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ خالق النجم، تاروں کو خلق کرنے والا، پوری کائنات کا خالق، وہ بے مثل و بے مثال، وہ لا ریب و بے عیب، وحدہ لا شریک، اپنی مخلوق میں سے چن کے ایک تارے کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ ایک تارے کی قسم کھا رہا ہے۔ بھئی کون سا تارا؟ چلو اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ مسجد نبوی میں حضور اکرم تشریف فرما ہے، بندے آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن کسی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جناب سیدہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میرے مولا نے سر جھکا دیا۔ ان آنے والے بندوں میں سے ایک دن ایک رسول کا وہ صحابی کہ بہت مالدار، بہت زر رکھنے والا، اس نے اپنا مال اٹھایا، ہیرے جواہرات، سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ یا رسول اللہ میں یہ حق مہر کے طور پہ پیش کروں گا، اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے عطا کیجئے۔ سرکار کے چہرے پہ جلال کی سرخی نمایاں ہوئی۔ میرے آقا نے بلا تشبیہ اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کے، جو بندہ جاگ رہا ہے اور فضائل اہل بیت سن کے خوش ہوتا ہے، میرے آقا نے اپنا ہاتھ بڑھایا یا زمین سے چند سنگریزے، چند پتھر اٹھا کے اس کی طرف بڑھائے، اور میرے مولا نے کہا اپنی دولت کی طاقت مجھے نہ دکھا، یہ لے۔ بس میرے مولا کا پھینکنا تھا کہ جو چند لمحے پتھروں کے ٹکڑے تھے وہ ہیرے موتی بن گئے، ہیرے اور موتی بن گئے۔ میرے مولا نے کہا اپنی دولت کی طاقت نہ دکھاؤ، میں نے جو کہا ہے کہ اب دیکھنا کہ فکرہ بڑا کمال کا ہے کہ فرما کون رہے ہیں؟ وہ نبی کہ اللہ نے پوری کائنات کا اختیار جس کے ہاتھ میں دیا۔ بھئی ایسے ہے یا نہیں؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ۔ مجلس بھئی اچھی ہوتی ہے جس میں علی علی کی صدا ہو۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی جس کے ہاتھ میں اللہ نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہے کہ سمندروں کا اختیار اسی کے ہاتھ میں، پتھروں کا اختیار اسی کے ہاتھ میں کہ ہاتھ پہ رکھے تو کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کا اختیار اسی کے ہاتھ میں کہ بلائیں تو چلے آئیں، اور چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی چاند کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، سورج کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، پہاڑوں کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، سمندروں کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں۔ وہ نبی کہ جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں سیدہ کا رشتہ عطا کر دیجئے، تو میرے آقا نے سر جھکا کے کہا کہ پوری کائنات کا اختیار میرے پاس
لیکن سیدہ وہ ہے کہ جس کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، اللہ کے علاوہ کسی کو ملا ہی نہیں۔ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگوں نے تنگ کیا تو جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ وہ وحدہ لا شریک بعد السلام کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ کہ آج رات تارا اترے گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں میں، آج کی رات تارا اترے گا، بس جس کے گھر تارا آیا، جس کے گھر تارا نازل ہوا، اسی سے اپنی بیٹی کا عقد کر دینا۔ بھائی دیکھو کہ عقد ہونا ہے جناب سیدہ کا، اور اللہ فیصلہ کر رہا ہے تارا اتار کر، تارا نازل کر کے۔ ارے بھائی دنیا والے سوچتے پھر رہے ہیں، کبھی مولوی سے پوچھتے ہیں، کبھی مجتہد سے، کبھی مفسر سے، کبھی محدث سے کہ بھئی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ تم سمجھو گے بھی کیسے کہ جن کی شادیوں کے فیصلے اللہ تارے نازل کر کے کرتا ہو، وہ خود نازل نہیں ہوئے پیدا کیسے ہو سکتے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جن کی شادیوں کے فیصلے تارے نازل کر کے کیے ہوئے، کا تارا اترے گا، پورے مدینے کے گھر سج گئے، ہر کسی نے اپنا گھر سجایا کہ ہو سکتا ہے تارا ادھر روشنی دیکھ کے ادھر اتر جائے۔ سب نے اپنے اپنے گھر سجائے، نہیں سجایا تو اسی نے جو مطمئن تھا۔ کیا کہنے مل کے حیدری، نہیں سجایا تو فقط اس نے جو مطمئن تھا، اس نے گھر نہیں سجایا۔ سارے رات کے نماز مغربین کو ادا کر کے اپنی اپنی چھتوں پہ بلند ہو گئے۔ پورا مدینہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی تارا اترے گا، ابھی تارا اترے گا۔ یا اس وحدہ لا شریک نے تاروں کی صف میں سے ایک مؤدب کو چنا، ایک مؤدب کو چنا، اور اس چنے ہوئے سے کہا کہ جا اور جا کے یہ نوید سنا کہ عقد کس سے ہونا ہے۔ اب جو بندہ ادب سنتا ہے اور ذکر سنتا ہے، تارے نے علی ولی اللہ پڑھ کے فلک چھوڑا۔ آپ کو بہوا، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ تارے نے علی ولی اللہ پڑھ کے فلک کو چھوڑا اور تارا جھکنا شروع ہوا۔ یا مدینے والوں کی نگاہیں پڑی کہ تارا جھکتا آ رہا ہے، ہر کسی نے تارے کو جھکتا دیکھا۔ یا اپنی دہلیز پہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ نے آتے ہوئے تارے کو دیکھا اور 34 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 34 مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ اب جب تارا قریب آیا تو تارے نے مدینے کا طواف شروع کیا۔ اب اگر سارے میرا ساتھ دو، بھائی محبوب رضا آپ کے سعودی یہ ہیں، میں ان کو سعودی بناتا ہوں، ذرا سارے میرا ساتھ دو تو اس تارے سے ایک بات نہ کر لیں۔ بھئی اے تارے تو نے جو اترنا تھا تو فلک سے آج تک جو بھی آیا وہ ڈائریکٹ اسی چوکھٹ پہ گیا۔ بھائی توجہ، جو بندے تاریخ سنتے ہو کہ جو بھی آیا جبرائیل آتا ہے تو اسی چوکھٹ پہ، کوئی درزی بن کے آتا ہے تو اسی چوکھٹ پہ، لیکن یہ جو تارا ہے یہ پہلے طواف کر رہا ہے۔ تو اگر سارے میرا ساتھ دو
तो इस तारे से सवाल कर लेते हैं कि भाई तारे कहीं भूल और भटक तो नहीं गया, कहीं अली बादशाह का घर झूठ तो नहीं रहा। तो तारे ने अपनी जबान में जवाब दिया कि मैं ढूंढ नहीं रहा, मैं भूला नहीं, बल्कि दुनिया के मुल्ला को सबक दे रहा हूं कि अगर मैं डायरेक्ट आया तो कहेंगे कि इत्तेफाक से टूट के गिरा। मैं तवाफ करके बताऊंगा कि उसके भेजे हुए भूला नहीं करते। उसके भेजे हुए मैं पहले तवाफ करूंगा। अली के घर को काबा बना के तारे ने पहले तवाफ किया और बीबी ने जब तवाफ करते हुए देखा तो 33 मरतबा बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी ने यह तस्बीह की। अब जब तारा तवाफ मुकम्मल करके चौखटे हैदरे कर्रार पे झुकने के लिए तैयार हो गया, तब बीबी ने तस्बीह का रुख बदला या बीबी ने सुबहान अल्लाह कहना शुरू किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इधर मेरी मखदूमा 33वीं मर्तबा सुबहान अल्लाह कह रही थी, या उधर तारे ने झुक के अली की चौखट का बोसा लिया। अली की चौखट का बोसा लेना था, या ये तो था कि जनाबे सैयदा बोली अब मेरे रसूल सकलैन उठे, अहमद मुख्तार उठे और कहा अय्युहा सहाबा, वो मेरे सहाबियों जल्दी करो, जरा मेरे करीब आओ, अपने अपने घरों से निकलो, छतों से उतरो। सारे सहाबा करीब आए। मेरे आका ने फरमाया आज मेरा दिल है कि तुम्हारी शान में मैं कोई हदीस कह दूं। सहाबा खुश हुए कि जो रोज अली अली करता है, जो उठते बैठते अली अली की सजा देता है, जो हर वक्त अपने चचाजाद भाई के फजाइल पढ़ता है, आज हमारी शान में कोई हदीस कहने जा रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया इन्ना सहाबी का नजूम, मेरे सहाबा तारों की मानद है। लोगों ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, अगर कहना ही था तो कह देते सहाबा चांद की मानद, कह देते सहाबा सूरज की मानद, कह देते सहाबा पहाड़ों की मानद, कह देते सहाबा आसमानों की मानद। आखिर क्या वजह है कि आपने कहा कि मेरे सहाबा इन तारों की मानद? मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया वो देखो अली की चौखट पे तारा झुक रहा है। मैं तुम्हें दर्श दे रहा हूं कि आज के बाद मेरे सहाबा में से जो इस चौखट पे झुके वो रजी अल्लाह है, जो यहां अकड़े वो लानतुल्लाह। जो यहां झुके, जो इस चौखट पे झुके, मौला आपकी नियाज कबूल फरमाए। ये वो रिज्क है जो नजफ से बादशाह अली ने भेजा है, क्योंकि हर रिज्क यहां तक आ ही नहीं सकता। पाकीज़ा रिज्क पे मोहर होती है। जो इस चौखट पे झुके वो रजी अल्लाह, जो इस पे अकड़े। तारा उतरा। अब ये तो था तारे का उतरना, उतरा किसी और मकसद के लिए। खालिक ने कसम खाई किसी और मकसद के लिए। उसको इसका उतरना इतना पसंद आया, भाई तवज्जो चाहता, उसको इसका उतरना इतना पसंद आया कि उसने कसम खाई। क्यों खाई? वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका तर्जुमा सुन लो, इसके ज़िमन में एक बात सुना। अल्लाह ने तारे की कसम खाई और कसम खा के कह रहा है कि उतरने वाले तारे की कसम कि मेरा महबूब जो तुम्हारे दरमियान है ये ना भटका है ना गुमराह हुआ। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश से जुबान को हिलाता ही नहीं। तवज्जो चाहता हूं भाई, जो कुरान सुनने के आदी हो, अपनी ख्वाहिश से जबान को हिलाता ही नहीं। इन होवा इल्ला वह्यु यूहा, अगर कभी जबान हिलती भी है तो वही होती है।
یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نبی وہ ہے کہ جب مکے میں رہتے تھے تو مشرکین نے بھی کہا کہ یہ صادق بھی ہے، اگلا فقرہ بول پڑو، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہیدوں میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ مشرکوں نے مانا صادق بھی ہے، ابھی دیکھنا میری طرف، بزرگوں میری طرف دیکھنا، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ مشرکوں نے مانا، لیکن اب ہے مدینہ، آخر اللہ کو ایسی ضرورت کیا پڑ گئی کہ اسے سند رکھنی پڑی۔ بھائی اللہ کسے یقین دلا رہا ہے کہ یہ نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ارد گرد رہنے والوں میں کچھ بے یقینے بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو رسول کو ایسا سمجھتے تھے۔ یہی بات ہے نا بھئی، اللہ جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے تو کہا ہے کہ بھئی یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا، تب اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا۔ بھئی فضول بات تو اللہ قرآن میں رکھتا ہی نہیں، جو بھی رکھا اس کے پیچھے کروڑوں حکمتیں ہیں۔ تو آؤ ذرا پتہ کرتے ہیں تفاسیر سے کہ آخر اللہ نے سند رکھی کیوں۔ بھائی توجہ، آخر ضرورت کیا پڑی؟ اب سنیے فکرہ، تفاسیر کو جب میں نے کھولا تو تفاسیر والوں نے یہ بتایا کہ جب سرکار معراج سے واپس آئے تو ہر کام میں علی کا ذکر کرتے، اٹھتے تو علی، بیٹھتے تو علی، بستر پہ تو علی، مسجد میں تو علی، بھائی بول پڑو تھوڑا سا، منبر پہ ہو تو علی۔ علی کے فضائل زیادہ پڑھے، لوگوں کو ہضم نہ ہو، لوگوں کو ہضم نہ ہو۔ اچھا آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ بھئی معراج سے آ کے علی کے فضائل کیوں زیادہ کر رہا ہوں؟ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علی کے فضائل معراج سے آ کے کیوں زیادہ کر دیا؟ تو اب معراج تو میں پوری نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ یہیں پہ سن لیجئے کہ جب سرکار پہنچے عرش کے قریب یا نالین اتارنے کا ارادہ کیا تو پردے سے آواز آئی کہ نالین نہ اتار، تقدم علی بساط العرش بنالیک لیتشرف عرشی بغبار نالیک، میرے عرش پر نالین کے ساتھ قدم رکھ، تیرے نالین کے ساتھ لگی ہوئی دھول سے میرا عرش اشرف ہو جائے، میرا عرش اشرف ہو جائے۔ سرکار نے قدم بڑھائے، یہ جو فکرہ میں نے پڑھا یہ اہل سنت تفسیر میں لکھا ہے۔ سرکار آگے بڑھے، یہ 18,000 راز کی باتیں ہوئی۔ اب جب سرکار چلنے لگے، واپس ہونے لگے تو دل میں سوچا کہ بھئی جب میں صحابہ کے گھر جاتا تھا، کسی صحابی نے دعوت کی، کہیں بھی جاتا تھا تو جب چلنے لگتا تھا تو میں کہتا تھا خدا حافظ۔ میرے خیال سے مجمع یہاں پہ نہیں ہے۔ جب صحابہ کے گھر سے چلتا تھا تو کہتا تھا خدا حافظ، آج ہوں خدا کے پاس۔ بھائی تھوڑا سا تو بول پڑو یار، آج آیا ہوں اللہ کے پاس، سامنے جو خدا ہے تو میں جا رہا ہوں اس کے گھر سے، اس کو مل کے خدا سے کیسے کہوں کہ خدا حافظ؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا سے کیسے کہوں کہ خدا حافظ؟ سرکار یہی سوچ لے کے اٹھے، اب کتاب کا میں ضامن، کتاب اردو کی نہیں فارسی کی ہے،
किताब वाले ने, और किताब का नाम ही मिराज पैगंबर, पैगंबर कहते हैं फारसी में नबी को, मिराज पैगंबर। उस किताब में किताब वाले ने लिखा कि जैसे ही सरकार उठे और सोच रहे थे कि सहाबा के घर से चलते वक्त मैं कहता था खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज, आज आया हूँ खुदा से मिलने, आज आया हूँ खुदा के घर, खुदा से खुदा हाफिज कैसे कहूँ भाई, खुदा को कैसे कहूँ कि तेरा खुदा हाफिज, उसका कोई खुदा है नहीं। जब रसूल ये सोच लेके चलने लगे तो पर्दे से आवाज आई कि अब खुदा हाफिज न कहे, बस या अली या अली, बस या अली या अली। किताब वाले ने लिखा, पर्दे वाले ने भी कहा या अली या अली, चलते हुए रसूल ने भी कहा या अली या अली। अब जब आए तो फजाइल अली ज्यादा पढ़ने शुरू कर दी। अब लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं है। भाई तवज्जो चाहता हूं, आखिरी फिक्रा फजाइल के सुनो। लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा नाउज़ु बिल्लाह, अपने भाई की मोहब्बत में ये गुमराह हो गया, ये भटक गया। लोगों ने, मुनाफिकों ने ये कहा। तब अल्लाह ने कुरान में सनद नाज़िल की। भाई तवज्जो चाहता हूँ कि लोग मुनाफिक उंगली उठा रहे हैं कि रसूल अली के फजाइल पढ़ते हैं और लोग कहते हैं ये गुमराह हो गया है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, ये फजाइल का आखिरी फिक्रा है। जो बंदा अपने मुकद्दर की तरह जाग रहा है, मेरी बात उससे है कि रसूल पढ़ते हैं अली के फजाइल और लोग कहते हैं ये गुमराह हो गया है। तब अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की और वही तर्जमान बता दिया कि ये अपनी जबान से अली के फजाइल नहीं पढ़ता, अपनी तरफ से अली अली नहीं करता, अपनी तरफ से अली की तारीफ नहीं करता, मैं वही करता हूँ, ये अली अली करता है, मेरी वही होती है, ये अली अली करता है, मेरी वही नाज़िल होती है, ये अली अली करता है। अब अगर तुम्हें कोई अली अली करने से रोके और कोई कहे कि ये अली की मोहब्बत में पागल और गुमराह हो गए हैं तो परेशान न होना। अली की मोहब्बत में गुमराही के ताने सुनना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। बस अगर लोग अली की मोहब्बत को समझ जाते, अली की बेटियां कभी बाजारों में ना आती। अज़ादारान मज़लूम करबला, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें मौत ना आई, कोई ऐसा घर नहीं जिसे मौत ने ना रुलाया हो। फितरत का एक फिक्रा पढ़ता हूं, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई कत्ल हो जाए ना और कातिल आ जाए माफी मांगने, तो बहन कहती है मैंने उसको माफ कर दिया। लोग कहते हैं ना मुआवजा ले लो, बहन कहती है मैं अपने भाई के खून का मुआवजा कैसे लूं, मैंने उसे माफ किया, मेरी फकत एक शर्त है, मेरे भाई के कातिल से कह दो आज के बाद मेरी गली से ना गुजरे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ये कायनात की आम बहन है जो कहती है कि मेरे भाई का कातिल मेरी गली से न गुजरे, कातिल गुजरता है तो भाई का कत्ल याद आ जाता है। अज़ादारों, गुर्बत आलिया तो देखो कि 1600 मील का सफर था, भाई का कातिल सामने कभी हंसता हुआ, कभी मासूमा को तमाचे, हर मोड़ पे ज़ैनब कहती हुसैन तेरे कातिल को देख के ऐसे लगता है जैसे तुझे अभी ज़रबे लग रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, चादर लुट गई, आ गई अली की बेटी शाम। अज़ादारों, मैंने अभी फिक्र का है 1600 मील का सफर आपने सुन लिया, आपका सुनना आसान है। भाई के कातलों के साथ 1600 मील का सफर करना बड़ा मुश्किल है।
اور عزادارو یہ وہ علی کی بیٹی ہے کہ جو دن کی روشنی میں اپنے حجرے سے بھی باہر نہیں آتی تھی، اپنے حجرے سے بھی باہر نہیں آتی تھی. اور بی بی نے فقط یہی 1600 میل نہیں کیے. عزادارو ذرا ایک لمحے کے لیے، لوگ تو یہ سفر گنتے ہیں نا کربلا سے شام، ذرا مدینے سے شروع کرو نا. جن بندوں کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے آج ہی جا کے انٹرنیٹ پہ ذرا دیکھنا سفر کتنا ہے. مدینہ سے مکہ ہے 350 میل. مکہ سے سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، سعودی عرب کی جو سرحد ہے کویت کے ساتھ لگنے والی، 1250 میل. عزادارو یہ بنتے ہیں 1550 میل. پھر سعودی عرب کی سرحد سے کویت تک پھر ہے 200 میل. پھر کویت سے کوفہ ہے 600 میل. عزادارو کوفہ سے پھر کربلا ہے 80 میل. عزاداران مظلوم کربلا یہ بنتے ہیں 2500 میل. یہ 2500 میل عالیہ نے عباس کے پہرے میں سفر کیا اور بی بی کو 6 مہینے لگ گئے کربلا تک پہنچنے میں. اور یہ وہ سفر تھا کہ عباس کے ساتھ جو فوجی تھے نا، فوجیوں کو حکم دیتے تھے کہ تم 3 میل ہمارے قافلے سے دور چلے جاؤ، کہیں علی کی بیٹیوں کی آواز تمہارے کان تک نہ آ جائے. عزادارو وہ بی بی کربلا سے غازی کی شہادت کے بعد 1600 میل کا سفر بھائی کے قاتلوں کے ساتھ. اجرکم علی اللہ. شام میں آسانی سے نہیں آئی. 3 دن تک علی کی بیٹی شام کے باہر دھوپ میں بیٹھی رہی. سایہ نہیں تھا، دھوپ میں بیٹھی رہی. پہلے لائے آقا حسین کا سر. سپاہی لے کے آیا، یزید کے سامنے سر آیا. کہتا ہے کس کا سر ہے؟ کہتا ہے حسین کا. ظالم کہتا ہے رکھ دے. کمینہ اوپر بیٹھا تھا، مظلوم کا سر نیچے سیڑھی پہ تھا. عزادارو یہ سپاہی کہتا ہے یزید یہ اکیلا سر نہیں ہے، اس سر کے ساتھ قرآن کی تفسیریں بھی ہیں جن کے غلاف نہیں ہیں. تیرے حکم سے غلاف اتار لیے گئے ہیں. اب یہ بتا کہ ان کو کیسے دربار میں لانا ہے، کس شان سے علی کی بیٹیوں کو منگانا چاہتا ہے. یہ ظالم نے جو حکم دیا، نرم دل مومن کا کلیجہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. کسی کو چوٹ لگے سید کو معاف کر دینا. یہ ظالم سپاہی کو حکم دے کے کہتا ہے علی کی بیٹیوں کو دروازے کے باہر روک دو، پہلے بازاروں کو سجایا جائے، راستوں پہ ہجوم کیا جائے، 1.25 لاکھ بدماشوں کو بلایا جائے، طبل بجانے والوں کو بلایا جائے، اور علی کی بیٹی سواریوں پہ نہیں پیدل لائی جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس نہیں پڑھتا کیا ہوا شام میں، اور نہ ہی میری جرت ہے. جتنا ظلم ہوا شام میں نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے. کٹ گئی شام. چہلوں کے دن ہے، ایک فکرہ رہائی کا سن لو. عزادارو مل گئی رہائی. 3 محملوں کو لے کر سید سجاد زندان کے باہر آ کے 3 پھٹے پردوں والے محمل سجاد نے زندان کے باہر بٹھائے. اب جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں کہ جب بھی والدین کی کہیں جانے کی تیاری ہو نا، چھوٹے بچے سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں اور باہر کھڑی سواریوں پہ سب سے پہلے جاتے ہیں. چاہے کسی بارات نے جانا ہو، چاہے کہیں جانا ہو، چاہے کوئی ہائیس ہو، کوئی رکشہ ہو، چھوٹے بچے پہلے نکلتے ہیں، پہلے جا کے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. عزادارو لیکن جب سجاد 3 محملوں کو لے کے زندان
کے دروازے پہ محمل بٹھائے ہیں نا عزادارو، یہ کائنات کے بچے تو سب سے پہلے نکل کے آ کے سواریوں کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ واحد بچے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ماں کی پشت کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے۔ جب سجاد نے کہا نا اماں محمل آ گئے، آؤ بچوں میں تمہیں سوار کراؤں، رو پڑے بچے اور رو کے کہنے لگے سجاد محمل جو آئے ہیں کہیں پھر بازار تو نہیں جانا پڑے گا، کہیں پھر پتھر تو نہیں لگیں گے۔ ارے ہمارے جسم ابھی پہلے پتھروں کے لگنے سے زخمی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمارے جسم ابھی پہلے پتھروں کے لگنے سے بڑے زخمی ہیں۔ عزادارو، جب بی بی نے یہ حالت دیکھی نا بچوں کی، دیکھنا میری طرف نیاز حسین آخری فکرہ ہے، جب بی بی نے بچوں کی یہ حالت دیکھی نا اور بچوں کے یہ استغاثے سنے کہ بچے کہہ رہے تھے سجاد ہم جو زندان سے باہر نکلیں کہیں معصومہ کے دور لوٹنے والا پھر تو نہیں آ جائے گا۔ عزادارو، جب بی بی نے یہ حالت دیکھی تو آواز دی سجاد میں نہیں چاہتی رہائی کے وقت میرے گھر کا کوئی بچہ مر جائے، سجاد ان بچوں کو قطار میں کھڑا کر میں انہیں دلاسا دیتی ہوں۔ عزادارو، قطار میں بچے کھڑے ہو گئے، میری بی بی نے بچوں کو حوصلہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی بچی کو کندھوں سے پکڑا، میری بی بی نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اب بہلانا تھا نا بچوں کو۔ میری مخدومہ نے رو کے کہا اچھا بچوں میں ایسے کرتی ہوں تم سب مجھے اپنی ایک ایک خواہش بتاتے جاؤ کہ جب ہم کربلا جائیں گے نا تو کس کی پہلے کیا خواہش ہوگی، پہلے کون کس کی قبر پہ جائے گا۔ عزادارو، بی بی نے یہ فکرہ کہا یا جس بچی کو پکڑا ہوا تھا نا وہ بچی رو پڑی اور رو کے کہنے لگی آقا زادی میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، جب ہم کربلا جائیں گے نا تو اب قبریں بن گئی ہوں گی، میں چاہتی ہوں مجھے فرات سے ایک جام پانی کا بھروا دینا۔ بی بی نے کہا کیوں تجھے اتنی پیاس لگی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے نہیں بی بی میں اپنی پیاس کے لیے پانی نہیں بھروا رہی، جب پانی کا جام ملے گا نا تو میں قبروں میں دیکھوں گی کوئی چھوٹی سی قبر ہوگی جس کے اوپر اصغر کا نام لکھا ہوگا، پانی کا جام لے کے اصغر کی قبر پہ چھڑکا کے کہوں گی اصغر سکینہ سلام کہتی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، اجرکم اللہ، او مولا تمہارے پردے سلامت رکھے۔ بس عزادارو، بی بی آگے بڑھی، یہاں پہ ایک بچی نظر آئی، یہ وہ بچی تھی۔ عزادارو، بہنوں کو سارے بھائی پیارے ہوتے ہیں لیکن بھائیوں میں سے ایک بھائی پہ زیادہ مان ہوتے ہیں، اور جو بھائی جتنا پیارا ہو اس سے کہیں زیادہ پیاری اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب بی بی نے قدم بڑھایا یا نگاہ پڑی عباس کی بیٹی پر۔ عزادارو، بی بی کو جناب عباس کی یاد آئی یا بڑھ کے میری بی بی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور رو کے کہنے لگی اے میرے مان کی بیٹی، اے میرے پردوں کے ضامن کی بیٹی، ذرا مجھے اتنا تو بتا جب تو کربلا جائے گی تیری کیا خواہش ہے؟ بچی کہتی ہے پھپھی اماں میں جب کربلا جاؤں گی نا تو آپ محملوں سے اتریں گے، آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ فلاں قبر کس کی ہے، فلاں قبر کس کی ہے۔ بچی کہتی ہے مجھے اترتے ہی پوچھنا نہیں پڑے گا، میں ادھر ادھر دیکھوں گی، جس قبر پہ علم لگا ہوگا نا میں سمجھ جاؤں گی وہ میرے بابا کی قبر ہے، میں اپنے بابا کی قبر پہ جا کے گر کے بابا کو سینے سے لگا کے کہوں گی بابا 10 محرم کو جس نے آپ کو مشک پہنائی تھی بابا ہم اسے کفن نہیں پہنا سکے، بابا رسیاں نہیں اتاری، سکینہ آج بھی قید میں ہے۔ اب یہ تو تھا تارے کا اترنا، اترا کسی اور مقصد کے لیے، خالق نے قسم کھائی کسی اور مقصد کے لیے، اس کو
اس کا اترنا اتنا پسند آیا، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس کو اس کا اترنا اتنا پسند آیا کہ اس نے قسم کھائی. کیوں کھائی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کا ترجمہ سن لو، اس کے ضمن میں ایک بات سنا. اللہ نے تارے کی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اترنے والے تارے کی قسم کہ میرا محبوب جو تمہارے درمیان ہے یہ نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى یہ اپنی خواہش سے زبان کو ہلاتا ہی نہیں. توجہ چاہتا ہوں بھائی جو قرآن سننے کے عادی ہو، اپنی خواہش سے زبان کو ہلاتا ہی نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، اگر کبھی زبان ہلتی بھی ہے تو وہی ہوتی ہے. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اچھا بھائی آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نبی وہ ہے کہ جب مکے میں رہتے تھے تو مشرکین نے بھی کہا کہ یہ صادق بھی ہے. اگلا فکرہ بول پڑو، صادق بھی ہے امین بھی ہے. نعرہ تکبیر، عیدوں میں بلنداز کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر علی، نعرہ ولایت. صادق بھی ہے امین بھی ہے. مشرکوں نے مانا صادق بھی. ابھی دیکھنا میری طرف، بزرگوں میری طرف دیکھنا. صادق بھی ہے امین بھی ہے. مشرکوں نے مانا، لیکن اب ہے مدینہ. آخر اللہ کو ایسی ضرورت کیا پڑ گئی کہ اسے سند رکھنی پڑی. بھئی اللہ کسے یقین دلا رہا ہے کہ یہ نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ارد گرد رہنے والوں میں کچھ بے یقینے بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو رسول کو ایسا سمجھتے تھے. یہی بات ہے نا بھئی، اللہ جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے تو کہا ہے کہ بھئی یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا، تب اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا. بھئی فضول بات تو اللہ قرآن میں رکھتا ہی نہیں، جو بھی رکھا اس کے پیچھے کروڑوں حکمتیں ہیں. تو آؤ ذرا پتہ کرتے ہیں تفاسیر سے کہ آخر اللہ نے سند رکھی کیوں. بھائی توجہ، آخر ضرورت کیا پڑی. اب سنیے فکرہ. تفاسیر کو جب میں نے کھولا تو تفاسیر والوں نے یہ بتایا کہ جب سرکار معراج سے واپس آئے تو ہر کام میں علی کا ذکر کرتے. اٹھتے تو علی، بیٹھتے تو علی، بستر پہ تو علی، مسجد میں تو علی. بھائی بول پڑو تھوڑا سا. منبر پہ ہو تو علی. علی کے فضائل زیادہ پڑھے، لوگوں کو ہضم نہ ہو، لوگوں کو ہضم نہ ہو. اچھا آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ بھئی معراج سے آ کے علی کے فضائل کیوں زیادہ کر دیا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. علی کے فضائل معراج سے آ کے کیوں زیادہ کر دیا. تو اب معراج تو میں پوری نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ یہیں پہ سن لیجئے کہ جب سرکار پہنچے عرش کے قریب یا نالین اتارنے کا ارادہ کیا تو پردے سے آواز آئی کہ نالین نہ اتار. تقدم علی بساط العرش بنالیک لیتشرف عرشی بغبار نالیک. میرے عرش پر نالین کے ساتھ قدم رکھ، تیرے نالین کے ساتھ لگی ہوئی دھول سے میرا عرش اشرف ہو جائے، میرا عرش اشرف ہو جائے.
سرکار نے قدم بڑھائے. یہ جو فکرہ میں نے پڑھا یہ اہل سنت تفسیر میں لکھا ہے. سرکار آگے بڑھے, یا 18,000 راز کی باتیں ہوئی. اب جب سرکار چلنے لگے, واپس ہونے لگے, تو دل میں سوچا کہ بھئی جب میں صحابہ کے گھر جاتا تھا, کسی صحابی نے دعوت کی, کہیں بھی جاتا تھا, تو جب چلنے لگتا تھا تو میں کہتا تھا خدا حافظ. میرے خیال سے مجمع یہاں پہ نہیں ہے. جب صحابہ کے گھر سے چلتا تھا تو کہتا تھا خدا حافظ. آج ہوں خدا کے پاس. بھائی تھوڑا سا تو بول پڑو یار. آج آیا ہوں اللہ کے پاس, سامنے جو خدا ہے, تو میں جا رہا ہوں اس کے گھر سے. اس کو مل کے خدا سے کیسے کہوں کہ خدا حافظ. بھائی توجہ چاہتا ہوں. خدا سے کیسے کہوں کہ خدا حافظ. سرکار یہی سوچ لے کے اٹھے. اب کتاب کا میں ضامن, کتاب اردو کی نہیں فارسی کی ہے. کتاب والے نے, اور کتاب کا نام ہی معراج پیامبر. پیامبر کہتے ہیں فارسی میں نبی کو. معراج پیامبر, اس کتاب میں کتاب والے نے لکھا کہ جیسے ہی سرکار اٹھے اور سوچ رہے تھے کہ صحابہ کے گھر سے چلتے وقت میں کہتا تھا خدا حافظ, اللہ نگہبان, خدا حافظ. آج آیا ہوں خدا سے ملنے, آج آیا ہوں خدا کے گھر. خدا سے خدا حافظ کیسے کہوں بھئی, خدا کو کیسے کہوں کہ تیرا خدا حافظ, اس کا کوئی خدا ہے نہیں. جب رسول یہ سوچ لے کے چلنے لگے تو پردے سے آواز آئی کہ اب خدا حافظ نہ کہے, بس یا علی یا علی. بس یا علی یا علی. کتاب والے نے لکھا, پردے والے نے بھی کہا یا علی یا علی, چلتے ہوئے رسول نے بھی کہا یا علی یا علی. اب جب آئے تو فضائل علی زیادہ پڑھنے شروع کر دی. اب لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, آخری فکرہ فضائل کا سنو. لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ, اپنے بھائی کی محبت میں یہ گمراہ ہو گیا, یہ بھٹک گیا. لوگوں نے, منافقوں نے یہ کہا. تب اللہ نے قرآن میں سند نازل کی. بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ لوگ منافق انگلی اٹھا رہے ہیں کہ رسول علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, یہ فضائل کا آخری فکرہ ہے. جو بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے, میری بات اس سے ہے کہ رسول پڑھتے ہیں علی کے فضائل اور لوگ کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا ہے. تب اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی اور وہی ترجمان بتا دیا کہ یہ اپنی زبان سے علی کے فضائل نہیں پڑھتا, اپنی طرف سے علی نہیں کرتا, اپنی طرف سے علی کی تعریف نہیں کرتا. میں وہی کرتا ہوں, یہ علی علی کرتا ہے, میری وہی ہوتی ہے. یہ علی علی کرتا ہے, میری وہی نازل ہوتی ہے. یہ علی علی کرتا ہے. اب اگر تمہیں کوئی علی علی کرنے سے روکے اور کوئی کہے کہ یہ علی کی محبت میں پاگل اور گمراہ ہو گئے ہیں تو پریشان نہ ہونا. علی کی محبت میں گمراہی کے تانے سننا یہ نبی کی سنت ہے. یہ نبی کی سنت ہے. بس اگر لوگ علی کی محبت کو سمجھ جاتے, علی کی بیٹیاں کبھی بازاروں میں نہ آتی. عزاداران مظلوم کربلا, کوئی ایسا گھر نہیں جس میں موت نہ آئی. کوئی ایسا گھر نہیں جسے موت نے نہ رلایا ہو. فطرت کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی قتل ہو جائے نا, اور قاتل آ جائے معافی مانگنے, تو بہن کہتی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا معاوضہ لے لو. بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کے خون کا معاوضہ کیسے لوں؟ میں نے اسے معاف کیا, میری فقط ایک شرط ہے,
میرے بھائی کے قاتل سے کہہ دو آج کے بعد میری گلی سے نہ گزرے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ کائنات کی عام بہن ہے جو کہتی ہے کہ میرے بھائی کا قاتل میری گلی سے نہ گزرے۔ قاتل گزرتا ہے تو بھائی کا قتل یاد آ جاتا ہے۔ عزادارو، غربت عالیہ تو دیکھو کہ 1600 میل کا سفر تھا، بھائی کا قاتل سامنے کبھی ہنستا ہوا، کبھی معصومہ کو تماچے۔ ہر موڑ پہ زینب کہتی حسین تیرے قاتل کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے تجھے ابھی ضربیں لگ رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، چادر لٹ گئی، آ گئی علی کی بیٹی شام۔ عزادارو، میں نے ابھی فکر کہا ہے 1600 میل کا سفر آپ نے سن لیا۔ آپ کا سننا آسان ہے، بھائی کے قاتلوں کے ساتھ 1600 میل کا سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور عزادارو، یہ وہ علی کی بیٹی ہے کہ جو دن کی روشنی میں اپنے حجرے سے بھی باہر نہیں آتی تھی، اپنے حجرے سے بھی باہر نہیں آتی تھی۔ اور بی بی نے فقط یہی 1600 میل نہیں کیے۔ عزادارو، ذرا ایک لمحے کے لیے، لوگ تو یہ سفر گنتے ہیں نا کربلا سے شام، ذرا مدینے سے شروع کرو نا۔ جن بندوں کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے آج ہی جا کے انٹرنیٹ پہ ذرا دیکھنا سفر کتنا ہے۔ مدینہ سے مکہ ہے 350 میل، مکہ سے سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، سعودی عرب کی جو سرحد ہے کویت کے ساتھ لگنے والی، 1250 میل۔ عزادارو، یہ بنتے ہیں 1550 میل۔ پھر سعودی عرب کی سرحد سے کویت تک پھر ہے 200 میل، پھر کویت سے کوفہ ہے 600 میل۔ عزادارو، کوفہ سے پھر کربلا ہے 80 میل۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ بنتے ہیں 2500 میل۔ یہ 2500 میل عالیہ نے عباس کے پہرے میں سفر کیا، اور بی بی کو 6 مہینے لگ گئے کربلا تک پہنچنے میں۔ اور یہ وہ سفر تھا کہ عباس کے ساتھ جو فوجی تھے نا، فوجیوں کو حکم دیتے تھے کہ تم 3 میل ہمارے قافلے سے دور چلے جاؤ، کہیں علی کی بیٹیوں کی آواز تمہارے کان تک نہ آ جائے۔ عزادارو، وہ بی بی کربلا سے غازی کی شہادت کے بعد 1600 میل کا سفر بھائی کے قاتلوں کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ شام میں آسانی سے نہیں آئی، 3 دن تک علی کی بیٹی شام کے باہر دھوپ میں بیٹھی رہی، سایہ نہیں تھا، دھوپ میں بیٹھی رہی۔ پہلے لائے آقا حسین کا سر، سپاہی لے کے آیا، یزید کے سامنے سر آیا، کہتا ہے کس کا سر ہے؟ کہتا ہے حسین کا۔ ظالم کہتا ہے رکھ دے۔ کمینہ اوپر بیٹھا تھا، مظلوم کا سر نیچے سیڑھی پہ تھا۔ عزادارو، یہ سپاہی کہتا ہے یزید یہ اکیلا سر نہیں ہے، اس سر کے ساتھ قرآن کی تفسیریں بھی ہیں جن کے غلاف نہیں ہیں، تیرے حکم سے غلاف اتار لیے گئے ہیں۔ اب یہ بتا کہ ان کو کیسے دربار میں لانا ہے، کس شان سے علی کی بیٹیوں کو مکانا چاہتا ہے۔ یہ ظالم نے جو حکم دیا، نرم دل مومن کا کلیجہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، کسی کو چوٹ لگے سید کو معاف کر دینا۔ یہ ظالم سپاہی کو حکم دے کے کہتا ہے علی کی بیٹیوں کو دروازے کے باہر روک دو، پہلے بازاروں کو سجایا جائے، راستوں پہ ہجوم کیا جائے، 1.25 لاکھ بدماشوں کو بلایا جائے، طبل بجانے والوں کو بلایا جائے، اور علی کی بیٹی سواریوں پہ نہیں پیدل لائی جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس نہیں پڑھتا کیا ہوا شام میں، اور نہ ہی میری جرت ہے۔ جتنا ظلم ہوا شام میں نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ کٹ گئی شام، چہلوں کے دن ہے، ایک فکرہ رہائی کا سن لو۔ عزادارو،
मिल गई रिहाई 3 महमलों को लेकर। सैयद सज्जाद जिंदान के बाहर आके 3 फटे पर्दों वाले महमल सज्जाद ने जिंदान के बाहर बिठाए। अब जो छोटी औलाद वाले बैठे हो, मैं हाथ जोड़ के एक फिक्रा पढ़ता हूं कि जब भी वालिदैन की कहीं जाने की तैयारी हो ना, छोटे बच्चे सबसे पहले तैयारी करते हैं और बाहर खड़ी सवारियों पे सबसे पहले जाते हैं। चाहे किसी बारात ने जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कोई हाईएस हो, कोई रिक्शा हो, छोटे बच्चे पहले निकलते हैं, पहले जाके सीटों पे बैठ जाते हैं। आजादारों, लेकिन जब सज्जाद 3 महमलों को लेके जिंदान के दरवाजे पे महमल बिठाए हैं ना, आजादारों, ये कायनात के बच्चे तो सबसे पहले निकल के आके सवारियों के गिर्द घेरा डाल देते हैं या बैठ जाते हैं। ये वाहिद बच्चे थे, इतने डरे हुए थे कि माओ की पुश्त के पीछे छुप के बैठे थे। जब सज्जाद ने कहा ना, अम्मा महमल आ गए, आओ बच्चों में तुम्हें रो पड़े बच्चे और रो के कहने लगे, सज्जाद महमल जो आए हैं, कहीं फिर बाजार तो नहीं जाना पड़ेगा, कहीं फिर पत्थर तो नहीं लगेंगे। अरे हमारे जिस्म अभी पहले पत्थरों के लगने से जख्मी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हमारे जिस्म अभी पहले पत्थरों के लगने से बड़े जख्मी हैं। आजादारुल, जब बीबी ने ये हालत देखी ना बच्चों की, देखना मेरी तरफ नियाज हुसैन, आखिरी फिक्रा है। जब बीबी ने बच्चों की ये हालत देखी ना और बच्चों के ये इस्तगासे सुने कि बच्चे कह रहे थे, सज्जाद हम जो जिंदान से बाहर निकले, कहीं मासूमा के दुर लूटने वाला फिर तो नहीं आ जाएगा। आजादारों, जब बीबी ने ये हालत देखी तो आवाज दी, सज्जाद मैं नहीं चाहती रिहाई के वक्त मेरे घर का कोई बच्चा मर जाए। सज्जाद, इन बच्चों को कतार में खड़ा कर, मैं इन्हें दिलासा देती हूँ। आजादारों, कतार में बच्चे खड़े हो गए। मेरी बीबी ने बच्चों को हौसला देना शुरू किया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची को कंधों से पकड़ा। मेरी बीबी ने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, परेशान ना हो। अब बहलाना था ना बच्चों को। मेरी मखदूमा ने रो के कहा, अच्छा बच्चों, मैं ऐसे करती हूँ, तुम सब मुझे अपनी एक एक ख्वाहिश बताते जाओ कि जब हम करबला जाएंगे ना, तो किसकी पहले क्या ख्वाहिश होगी, पहले कौन किसकी कब्र पे जाएगा। आजादारों, बीबी ने ये फिक्रा कहा, या जिस बच्ची को पकड़ा हुआ था ना, वो बच्ची रो पड़ी और रो के कहने लगी, आकाज़ादी मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, जब हम करबला जाएंगे ना तो अब कब्रें बन गई होंगी, मैं चाहती हूँ मुझे फुरात से एक जाम पानी का भरवा देना। बीबी ने कहा, क्यों, तुझे इतनी प्यास लगी है? वो बच्ची कहती है, नहीं बीबी, मैं अपनी प्यास के लिए पानी नहीं भरवा रही, जब पानी का जाम मिलेगा ना तो मैं कब्रों में देखूंगी कोई छोटी सी कब्र होगी जिसके ऊपर असगर का नाम लिखा होगा। पानी का जाम लेके असगर की कब्र पे छिड़का के कहूंगी, असगर सकीना सलाम कहती थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ओ मौला तुम्हारे पर्दे सलामत रखे। बस बीबी आगे बढ़ी, यहाँ पे एक बच्ची नजर आई। ये वो बच्ची थी, अज़ादारों, बहनों को सारे भाई प्यारे होते हैं, लेकिन भाइयों में से एक भाई पे ज्यादा मान होते हैं, और जो भाई जितना प्यारा हो उससे कहीं ज्यादा प्यारी उसकी औलाद होती है। अब बीबी ने कदम बढ़ाया या निगाह पड़ी अब्बास की बेटी पर। अज़ादारों, बीबी को जनाब अब्बास की याद आई, या बढ़ के मेरी बीबी ने बच्ची को सीने से लगा लिया और रो के कहने लगी, ऐ मेरे मान की बेटी, ऐ मेरे पर्दों के जामिन की बेटी, जरा मुझे इतना तो बताओ, जब तू करबला जाएगी तेरी क्या ख्वाहिश है? बच्ची कहती है, फूफी अम्मा, मैं जब करबला जाऊंगी ना तो आप महमलों से उतरेंगे, आपको पूछना पड़ेगा कि फला कब्र किसकी है, फला
कब्र किसकी है? बच्ची कहती है मुझे उतरते ही पूछना नहीं पड़ेगा, मैं इधर उधर देखूंगी, जिस कब्र पे अलम लगा होगा ना मैं समझ जाऊंगी वो मेरे बाबा की कब्र है। मैं अपने बाबा की कब्र पे जाके गिर के बाबा को सीने से लगा के कहूंगी, बाबा 10 मुहर्रम को जिसने आपको मशक पहनाई थी बाबा हम उसे कफन नहीं पहना सके, बाबा रस्सियां नहीं उतारी, सकीना